محترم میری پیاری بہنوں، ایک سوال اکثر خواتین کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب مرد مسجد میں جمعہ ادا کرنے جا رہے ہیں تو عورت کیا کرے؟ کیا عورت پر بھی جمعہ فرض ہے؟ کیا عورت اپنے گھر میں جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر جمعہ نہ پڑھے تو ظہر کی نماز کب ادا کرے اور ظہر کی نماز کب پڑھے؟ اور اگر عورت جمعہ کے دن گھر میں عبادت کرے تو اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عظمت اور برکت والا دن بنایا ہے؟ یہ وہ مبارک دن ہے جسے ہفتے کے تمام دنوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ جمعہ کا دن آتے ہی مرد حضرات صبح سے تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اچھے اور صاف کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور سرما استعمال کرتے ہیں، اور پھر بڑے شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کے گھر یعنی مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے، اذانوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عورت کیا کرے؟ کیا اس پر جمعہ کی نماز فرض ہے؟ تو یہ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شریعت اسلامیہ نے عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں کی، یعنی اگر کوئی عورت گھر میں رہے اور جمعہ کی نماز ادا نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کے بدلے وہ ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ادا کرے گی۔ یہی اس کی ذمہ داری ہے اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت پردے اور شرعی آداب کے خیال رکھتے ہوئے مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی اور پھر اسے ظہر الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ گھر میں موجود ہے تو وہ جمعہ کی نماز ادا نہ کرے بلکہ ظہر کی نماز پڑھے، کیونکہ گھر میں اکیلے یا صرف عورتوں کی جماعت کے ساتھ جمعہ ادا نہیں ہوتی۔ میری محترم بہنوں، یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض خواتین یہ سوچتی ہیں کہ چونکہ مرد جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے شاید انہیں زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے اور عورت محروم رہ گئی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اسلام نے عورت کے لیے گھر کو عبادت کا بہترین مقام قرار دیا ہے۔ جو عورت اخلاص کے ساتھ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اخلاص، حیا اور فرما برداری پر اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اصل چیز بندے کا اخلاص اور اطاعت ہے، صرف جگہ کا فرق نہیں۔ سوچئے، ایک عورت اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کر رہی ہے، شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے، گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے اور ساتھ ہی وقت پر نماز بھی پڑھ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کی یہ تمام نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، بلکہ کئی مرتبہ ایک مخلص خاتون اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ مقام حاصل کر لیتی ہے جو بہت سے لوگ حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا جمعہ کے دن جب مرد مسجد میں جائیں تو آپ بھی اس مبارک دن کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں اور ظہر کی نماز وقت پر ادا کریں۔ جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو اس مبارک دن کو غفلت میں نہیں گزارتی بلکہ عبادت، ذکر اور دعا میں گزارتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں عزت اور فضیلت کا معیار مرد یا عورت ہونا نہیں بلکہ تقوی اور نیک عمل ہے۔ اس لیے اگر آپ جمعہ کے دن گھر میں رہ کر
اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر رہی ہیں تو یقین جانیے آپ بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں شامل ہیں۔ میری محترم اور قابل احترام بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کیجئے، اپنے دل سے پوچھئے، جب جمعہ کا دن آتا ہے اور زمین پر کروڑوں مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے حضور جھکتے ہیں، مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، فرشتے آسمانوں سے رحمتیں لے کر اترتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت صرف مسجد میں جانے والوں کے لیے ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اصل اہمیت جنس کی نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور تقوی کی ہے۔ میری پیاری بہنوں، بعض اوقات شیطان عورت کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ مرد تو جمعہ کی نماز پڑھ کر زیادہ ثواب لے گئے اور میں گھر میں رہ گئی، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے لیے اس کی ذمہ داری کے مطابق اجر رکھا ہے۔ اگر مرد پر جمعہ فرض کیا گیا ہے تو عورت پر گھر کی ذمہ داریوں کو عبادت سمجھ کر ادا کرنا بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ ناظرین محترم اور میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے اپنے گھر کے اندر نماز اس کی مسجد میں نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد جانا منع ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے لیے گھر کی عبادت میں خصوصی فضیلت رکھی ہے۔ سبحان اللہ! جس کام کو بعض لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے عظیم عبادت بنا دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ماں جمعہ کے دن اپنے بچوں کو وضو سکھا رہی ہے، قرآن پڑھا رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، ظہر کی نماز ادا کر رہی ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے، تو شاید دنیا کے نظروں میں وہ مسجد میں موجود نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے اس کے لیے بھی کھل رہے ہوتے ہیں اور اس کی دعائیں بھی عرش تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین محترم اور میری پیاری بہنوں، جمعہ کا دن صرف اور صرف ایک نماز کا نام نہیں بلکہ یہ پورا دن رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا خزانہ ہے۔ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ درود شریف پڑھتی ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ علماء نے اس بارے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں اور بہت سے علماء کے نزدیک عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی فہرست تیار کیجئے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے شوہر کے لیے دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کی کامیابی مانگیے۔ میرے محترم بہنوں، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے۔ خوبصورت کپڑے، زیورات، مال و دولت، گھر، ساز و سامان سب یہیں رہ جائے گا۔ قبر میں نہ جمع شدہ مال کام آئے گا اور نہ ہی دنیاوی شہرت۔ وہاں صرف ایمان، نماز، قرآن، درود شریف، صدقہ
اور نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس لیے جمعہ کا دن آتے ہی اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کر دیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، سورہ کہف کی تلاوت کیجئے یا سماعت کا اہتمام کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلا دیجئے۔ کیا معلوم یہ جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا؟ کیا معلوم اگلا جمعہ دیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے؟ کیا معلوم آج مانگی گئی ایک دعا ہماری تقدیر بدل دے؟ کیا معلوم آج بہایا گیا ایک آنسو اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کا سبب بن جائے؟ میری محترم بہنوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ جمعہ کی نماز عورت پر فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ کا مبارک دن عورت کے لیے بھی اتنا ہی عظیم، بابرکت اور رحمتوں بھرا ہوا ہے جتنا مردوں کے لیے ہے۔ عورت اگر گھر میں وقت پر ظہر کی نماز ادا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود پاک اور استغفار کی کثرت کرے، اپنے والدین، شوہر، اولاد اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں میں حصہ پاتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی ظاہری شکل نہیں بلکہ ہمارے دل کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اس لیے جو خاتون اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اور عبادت کا اہتمام کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ اس لیے ہر جمعہ کو اپنی مغفرت، اپنے مرحوم والدین کی مغفرت، اپنے گھر والوں کی سلامتی اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ایک سنہری موقع سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ضرور لکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں یا عزیزوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ تمام ناظرین ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔